کہ اس کے بعد اگر مہمان نوازی کسی نے کی ہے اس دنیا کے اندر، حقیقت میں تو وہ پاکستانی قوم نے کی ہے افغانی بھائیوں۔ ہم نے اپنے بچے قتل کروائے، ان کے جہاد میں ہم نے اپنا مال دیا۔ کراچی کے لوگ جیبیں خالی کرتے، گاڑیاں بیچ دیتے تھے، کھڑے کریں ہمارے بھائی ہیں بھائی۔ آپ افغانستان کے کسی بھی قبرستان میں چلے جائیں، کابل، قندھار، خوست، ننگرہار، پاکستان کے شہداء کی قبریں لائن سے ملیں گی۔ ایک خودکش دھماکے کے لیے 30 سے 40 ہزار ڈالر لگتے ہیں۔ ہر روز کی بنیاد پہ 20 تشکیلیں ہو رہی تھیں۔ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نانی کا گھر یاد آ جائے گا اگر کوئی ریاست اپنی طرف سے یہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ پیسہ باہر سے آ رہا ہے، اسرائیل سے آ رہا ہے، بھارت سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے۔ 7 ارب ڈالر کا اسلحہ امریکہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا ہے، ایسے رکھ کے گیا جیسے مٹھائی کے ڈبے رکھ کے جاتے ہیں لوگ۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے آتے کے ساتھ اس انتظام کو پورا کرنے کے لیے مواخات کو قائم فرمایا، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری بھائی کا بھائی بنا دیا۔ یہ اس دھرتی میں کائنات میں سب سے پہلا تجربہ تھا۔ اور پھر انصار نے بھی جو مہمان نوازی کی ہے، آسمان نے پھر ایسی مہمان نوازی کبھی نہیں دیکھی۔ آج میں نے جمعے میں عرض کیا نا کہ اس کے بعد اگر مہمان نوازی کسی نے کی ہے اس دنیا کے اندر، حقیقت میں تو وہ پاکستانی قوم نے کی ہے افغانی بھائیوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کچھ کیا۔ ہم نے اپنے بچے قتل کروائے، ان کے جہاد میں ہم نے اپنا مال دیا۔ میں چھوٹا سا تھا، 12-13 سال کی عمر کا، مجھے اچھی طرح یاد ہے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اس وقت، طالبان کے اور بڑے بڑے مجاہدین، بیگ بھر بھر کے ان کو نوٹوں کے دیا کرتے تھے، بھر بھر کے، کہ یہ جاؤ افغانستان لے کر جاؤ، جاؤ مسلمانوں کی مدد کرو۔ اور یہ تو وہ وقت ہے جب 9/11 ہو گیا، اس سے پہلے جو امداد اور جو کچھ کراچی نے خاص طور پہ مالی اعتبار سے، مالی طور پہ جو کراچی نے کیا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر روز 30 کروڑ روپے کی گندم کراچی بھیجتا تھا۔ یہ 1998-99 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کراچی کے تاجر بھیجتے تھے۔ اور اس وقت 2 ٹرسٹ بہت بڑے یعنی پیمانے پہ کام کر رہے تھے، الرشید ٹرسٹ جو کہ جامعۃ الرشید کا ٹرسٹ تھا، اور خود یہ جو جماعت اسلامی کا الخدمت ٹرسٹ، یہ حضرات بہت بڑے پیمانے۔ پاکستان میں گندم کی جو ہے نا شارٹیج ہو گئی تھی کہ یار ہم اپنے افغان بھائیوں کو کھانا کھلائیں پہلے، کیونکہ طالبان حکومت آنے کے بعد کچھ مستحکم ہوئی تھی وہاں پہ حکومت، اس سے پہلے تو خانہ جنگی چل رہی تھی۔ روس جب چلا گیا تو روس کے جانے کے بعد 6 سال تک تو یہ آپس میں لڑتے رہے، استاد برہان الدین ربانی، استاد سیاف، صبغت اللہ مجددی، احمد شاہ مسعود، پروفیسر برہان الدین ربانی، یہ 5-7 بڑے، ان کو خانہ کعبہ میں جنرل حمید گل لے کر گئے، بیت اللہ میں بیٹھ کر ان کا آپس میں ان کو کہا دیکھو یہ تمہاری 16 لاکھ انسانوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا، آپس میں لڑنا نہیں، اب جا کر جو فارمولہ حکومت کا طے ہو گیا اس کے مطابق چلو۔ جیسی کابل میں پہنچے ایک دوسرے کے، یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم نے اتنی قربانیاں دی ان کے لیے، سمجھ رہے میری بات؟ اور پھر یہاں سے میں آپ کو وہ تفصیلات اگر بتاؤں تو موضوع سے بہت دور نکل جاؤں گا، بس یہ دل کا درد ہے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گو کہ میری عمر اس وقت چھوٹی تھی لیکن پورے ہوش و حواس میں تھا کہ کس طریقے سے کراچی کے لوگ، یہ بولڈن بازار کے اندر رشید ٹرسٹ کا کوئی بندہ جاتا تھا کہ بھائی یہ آج ہم نے، وہ اپنی جیبوں کو اس طرح خالی کر دیتے تھے، کراچی کے میمن تاجر اور یہ ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں جیبیں خالی کر دیتے، گاڑیاں بیچ دیتے تھے، کھڑے کریں ہمارے بھائی ہیں بھائی۔ یہ تو مالی طور پہ اور جانی جو کچھ پنجاب کے مسلمانوں نے اور جنوبی اور KPK اور کوئٹہ کے اور بلوچستان کے لوگوں نے جانی طور پر جو قربانیاں دیں، وہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ آپ افغانستان کے کسی بھی قبرستان میں چلے جائیں، کابل، قندھار، خوست، ننگرہار اور
ان علاقوں کے قبرستانوں میں چلے جائیں، آپ کو پاکستان کے شہداء کی قبریں لائن سے ملیں گی آپ کو وہاں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بڑی عجیب صورتحال ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا زندگی میں اس دنیا میں کہ اس قدر سفاکیت اور آنکھوں کا یہاں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ افغانستان میں یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت یہ کام کر رہے ہیں یہ کم ہیں۔ افغان عوام کی اکثریت جو ہے یا وہاں کے رہنے والے جو ہیں بیچارے وہ اس وقت مجبور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے طاقت ان کے پاس ہے۔ اور طاقت کیوں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس طاقت ہے۔ اس وقت پیسہ مل رہا ہے ان کو، دبا کے ڈالر مل رہے ہیں امریکہ سے، اور ہمیں کہہ رہے ہیں تم غلام ہو۔ اگر میں یہاں کچھ باتیں کھولوں تو وہ نہ آپ کو یقین آئے گا، نہ آپ ان پر، ان کو کہاں کہاں سے ڈالر مل رہے ہیں، کہاں کہاں سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملک کا باشندہ خود کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں۔ اس کو کیسے میں بتاؤں کہ بھائی الٹا کام ہو رہا ہے، اس کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک خودکش دھماکے کے لیے جو تیاری ہوتی ہے نا، یا ایک تشکیل جو ہوتی ہے بارڈر پر جب اندر بھیجا جاتا ہے، اس میں 30 سے 40 ہزار ڈالر لگتے ہیں۔ پاکستانی کتنے بن گئے؟ 1 کروڑ سوا کروڑ روپے۔ اور یہ تشکیلات اس وقت، یہ ابھی جو قریبی جو پچھلے 3-4 مہینے گزرے، ہر روز کی بنیاد پہ 20 تشکیلیں ہو رہی تھیں۔ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نانی کا گھر یاد آ جائے گا اگر کوئی ریاست اپنی طرف سے یہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ پیسہ باہر سے آ رہا ہے، اسرائیل سے آ رہا ہے، بھارت سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں۔ امریکہ نے جب بن لادن کے اوپر جب ایبٹ آباد میں اسٹرائک کیا اور بن لادن کو جو ہے وہ مارا، تو اس دوران جب حملہ کیا تھا تو ایک ہیلی کاپٹر امریکیوں کا گر گیا تھا، یاد ہے آپ کو یہ بات؟ ایسے حالات میں امریکی میرینز جب جانے لگے تو اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کر کے گئے تھے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ اس ہیلی کاپٹر میں دستی گرینیڈ بم رکھ کے، یعنی حالات چیک کریں کہ ایک طرف آپریشن چل رہا ہے دنیا کا سب سے نازک ترین آپریشن، کہ اگر پاکستانی فورسز کو پتہ چل جاتا یا اس کے کیا معاملات تھے، اگر پتہ چل جاتا تھا یا ان کو پتہ تھا بھی، یہ ایک صیغہ راز میں ہے یہ چیز، بہرحال تو کس قدر جو ہے معاملات خراب ہو جاتے۔ اور اس 15, 20, 25 منٹ یا آدھے گھنٹے میں انہوں نے آپریشن مکمل کر کے واپس افغانستان جانا تھا۔ ان حالات کے اندر بھی وہ ہیلی کاپٹر گر گیا تھا، تباہ نہیں ہوا تھا، گر گیا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کو امریکی میرینز بم لگا کر اڑا کر گئے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی ہماری جو ہے باہر پاکستانیوں کو نہ پتہ چل جائے۔ اس کی جو دم تھی نا، دم وہ بچ گئی تھی۔ وہ پھر امریکی بعد میں مانگتے رہے جنرل پاشا وغیرہ سے کہ یہ ہماری جو ہیلی کاپٹر کی دم ہے اس کو واپس کرو، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ دم کے ہیلی کاپٹر کی دم کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، اس کا نظام، یہ چین نہ پہنچ جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے لوگ افغانستان میں اپنا 7 ارب ڈالر کا اسلحہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ بس اتنی بات بتانی کافی ہے، اس سے آگے میں کچھ بول نہیں سکوں گا، اور آپ حضرات پتہ نہیں سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ بس 7 ارب ڈالر کا اسلحہ امریکہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا ہے، ایسے رکھ کے گیا جیسے مٹھائی کے ڈبے کے رکھ کے جاتے ہیں لوگ، یا جیسے جو نا اماں جان جب صبح کو یا ابا جان جب صبح کو جاتے ہیں نا جاب پر، تو جو بچے گھر میں ہوتے ہیں تو بیٹا ناشتہ تمہارا رکھ دیا ہے فریج کے اندر، ناشتہ کر کے کالج یا اسکول چلے جانا، ایسے رکھ کے گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس چھوڑیں، آپ بات بہت دور نکل جائے گی۔